اب اگلے جملے معصوم کے اس میں 5 پوائنٹ معصوم بتاتے ہیں. بہت زیادہ فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور امام حسین کے درمیان. یہ جملہ ہر بندہ کہتا ہے اور معصومین نے کہنے کے لیے بولا ہے, لیکن اس کا جواب یہاں پہ آتا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا, میں بھی کامیاب ہو جاتا. اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو پہلے اپنے بازو کٹواتا. اے کاش میں کربلا میں ہوتا پہلے یہ تیر اپنے بدن پہ لیتا. اے کاش میں کربلا میں ہوتا. اور جس کو ثابت کرنے کے لیے مومن کی قربانیاں اس زمانے میں دیتا ہے, تو یہی جملہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا, اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں تو کربلا میں نہیں تھا لیکن آج تو یہاں پہ موجود ہوں, تو آج حسین ابن علی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آج وہ کون سا عمل ہے جو میں انجام دوں جس سے امام حسین کی مدد ہو جائے؟ تو یہاں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے انسان, اگر حسین ابن علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں یہ بول کہ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنی آنکھوں کو آپ کی آنکھوں پہ قربان کرتا, اپنے کانوں کو آپ کے کانوں پہ قربان کرتا, اپنی زبان کو آپ کی زبان پہ قربان کرتا, اپنے بدن کو آپ کے بدن پہ قربان کرتا. اب چھٹے امام فرماتے یہ بول ان السمع والبصر والفؤاد, یہ جتنی چیزیں ہیں کہ مولا میں اپنی آنکھوں سے آپ کی مدد کرتا, اپنی زبان سے آپ کی مدد کرتا, اپنے قلب سے آپ کی مدد کرتا, اپنے ہاتھوں سے آپ کی مدد کرتا, اپنے ہوا سے آپ کی مدد کرتا, مطلب جو میری خواہش ہے اس سے آپ کی مدد کرتا, میری جو آنکھیں ہیں اس سے آپ کی مدد کرتا. پھر معصوم سے پوچھا مولا آنکھوں سے حسین کی مدد کیسے کروں, کانوں سے حسین کی مدد کیسے کروں, قلب سے حسین کی مدد کیسے کروں, زبان سے حسین کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا قلب سے حسین کی مدد ایسے کرو کہ قلب میں غیر حسین کو آنے نہ دو, اس قلب میں نجاستوں کو داخل ہونے نہ دو, اس قلب میں حرص و نفرت و بغض نہ آنے دو. جب یہ قلب پاک ہوگا تو قلب کس کی مدد کر رہا ہے؟ حسین ابن علی کی مدد کر رہا ہے. کہ مولا آنکھوں سے مدد کیسے کروں؟ فرمایا آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرو, کیونکہ آنکھیں نجس ہو گئیں تو یہ حسین کی مدد نہیں کر سکتی. اب ہر بندہ کربلا جاتا ہے اور یہی دعائیہ جملے امام حسین کو کہتا ہے کہ مولا جب آپ استغاثہ کر رہے تھے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا اس وقت میں مدد نہ کر سکا, لیکن آج اپنی آنکھوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, آج اپنے ہاتھوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, آج اپنے بدن سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آج کیسے مدد کروں امام حسین کی؟ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں, فرمایا آنکھوں سے گناہ نہ کر کے حسین کی مدد کرو, زبان سے جھوٹ نہ بول کے حسین کی مدد کرو. یہ غیبتوں کی محفلیں, یہ تہمتوں کی محفلیں, ان محفلوں میں جاؤ گے تو یہ زبان سے تو حسین کی مدد نہیں کر رہا, تو یزید کی مدد کر رہا ہے. آنکھوں سے حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے, یہ حسین کی مدد نہیں ہے, یہ شیطان کی مدد ہے, یہ نفس کی مدد ہے. تو فرمایا اگر کانوں سے حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کانوں سے حرام آوازوں کو سنا نہ کرو, کانوں سے بدکار آوازوں کو سنا نہ کرو, کیونکہ کان نجس ہو گئے, یہ حسین کی مدد کے قابل نہیں رہتے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میرے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میرے ہمسائے میں ایک مومن ہے جس کے گھر میں موسیقی ہوتی ہے. مولا میں سنتا تو نہیں, لیکن مولا میں کیا کروں کہ جب واش روم جاتا ہوں تو میرے واش روم کی جو دیوار ہے وہ اس کے گھر کے اسی حصے سے لگتی ہے جہاں پہ موسیقی کی محفل ہوتی ہے. تو کہا کہ مولا معذرت کے ساتھ واش روم کا ٹائم اگر 5 منٹ ہو تو میں ذرا 8 منٹ لگا لیتا ہوں تاکہ 3 منٹ مجھے موسیقی کو سننے کو ملے. سنتا نہیں مولا, لیکن مولا اسی بہانے 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں. تو یہ بتائیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی, اے مومن ان السمع والبصر والفؤاد, یہ جتنے بھی تمہاری چیزیں ہیں تم ان کے لیے مسئول ہو. قرآن کی آیت ہے. اللہ پوچھے گا کہ تم نے کانوں کو کہاں استعمال کیا, اللہ پوچھے گا کہ تم نے زبان کو کہاں استعمال کیا. یہی مسئولیت, یہی رسپانسبلٹی اگر جوانوں کے اندر آ جائے کہ اگر میں کانوں کی حفاظت کروں گا, زبان کی حفاظت کروں گا, آنکھوں کی حفاظت کروں گا, یہی امام زمانہ کی مدد ہے, یہی امام حسین کی مدد ہے. مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ امام زمانہ آئیں گے اور کسی لشکر میں جا کے ہم نے جہاد میں شرکت کرنی ہے اور 4 بندوں کو وہاں سے جہنم کرنا ہے تو یہ ہماری مدد ہے. بھائی وہ جب ظہور ہوگا تو دیکھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ آج میں امام حسین کی مدد کیسے کروں؟
آج بھی امام حسین آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری آواز پہ آواز دینے والا، ہماری فریاد پہ فریاد کرنے والا؟ تو معصوم فرماتے ہیں اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو اس طرح مدد کرو، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے کانوں کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے۔ پھر آخری جملہ فرمایا وہ ہوائی، اپنی ہوا کے ذریعے سے اپنی خواہش کو روک کر اپنے امام کی مدد کرنا۔